نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کی اطاعت کا دھم بھرنے والے ہیں، آپ کے نام کی مالا کو جھپنے والے ہیں، آپ کی ذات اقدس کے پر درود پڑھنے والے ہیں، آپ کی بارگاہ رسالت مآب میں عقیدت کے پھولوں کو نشاور کرنے والے ہیں، آپ کی چوکھٹ ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ لڑنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نظام مصطفیٰ کی نکابت کے فریضے کو انجام دینے والے ہیں۔ ایوان اقبال کے اس عظیم الشان اجتماع میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دھم بھرنے والے اور آپ سے محبت کرنے والے نوجوانوں کو یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے جس مشن کو سید نذیر نے آگے بڑھایا، جس مشن کو محمد حسین بٹالوی نے آگے بڑھایا، جس مشن کو ثناء اللہ مرسری نے آگے بڑھایا، جس مشن کو مولا میر ابراہیم میر سیالکوٹی نے آگے بڑھایا، جس مشن کو بطل حریت سید محمد داؤد غزنوی نے آگے بڑھایا، جس مشن کو حضرت علامہ شہید نے آگے بڑھایا، اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اہل الحدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، جب تک اہل سنت کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے اور مرزائیت مرد آباد کے نعرے لگتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے بعد عالم آ سکتا ہے، فقیہ آ سکتا ہے، مجتہد آ سکتا ہے، مجدد آ سکتا ہے، مفسر آ سکتا ہے، خطیب آ سکتا ہے، متکلم آ سکتا ہے، مقرر آ سکتا ہے، لیکن حضرت رسول اللہ نے اعلان فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو بھی حضور کے بعد دعوے نبوت کرتا ہے، چاہے مسلمہ ایک کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے حسین علی مازندانی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ والہانہ وابستگی کی وجہ سے جہاں پر ہم مرزائیت کے کفر کا اعلان کرتے ہیں، بابیت اور بہائیت کے کفر کا اعلان کرتے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ملک کے کلیدی عہدوں کے اوپر قادیانیوں کو کبھی بھی نہیں دیکھنا سکتے، اور نہ ہی ملک کے کسی مرکزی ادارے کا نام کسی قادیانی کے ساتھ منسوب کرنے پر راضی ہیں۔ چنانچہ جس وقت میاں صاحب کے دور کے اندر نیشنل فزکس سینٹر کا نام عبدالسلام قادیانی کے نام کے ساتھ منسوب کیا گیا، حضرت امیر محترم کے ہمراہ میں اسلام آباد کے اندر موجود تھا، راجہ ظفر الحق کی موجودگی کے اندر میں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک اہل الحدیث کا ایک فرزند زندہ ہے، نیشنل فزکس سینٹر کا نام عبدالسلام قادیانی کے نام کے رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، اور جس وقت ملکی خزانے کی چابیوں کو عاطف میاں قادیانی کے حوالے کرنے کی بات کی گئی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے عمران خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہی تھی، خان صاحب ملکی خزانے کی چابیاں مسلمان کے حوالے تو کی جا سکتی ہیں، لیکن مرزا مرتضی ملعون کے پیروکار کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ آج بھی ہم اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ بیوروکریسی کی بات ہو
یا پولیس کی بات ہو یا اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو، ملک کے کلیدی عہدوں کے پر انشاءاللہ قادیانیوں کو آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ قادیانیوں کا راستہ روکنے کے لیے اور کلیدی عہدوں کے پر ان کی تقرریوں کو روکنے کے لیے احمد ابن حنبل کے بیٹے ہونے کے ناطے، ابن تیمیہ کے فرزند ہونے کے ناطے اور چوکھٹ ختم نبوت کے محافظ ثناء اللہ منصری کا فرزند ہونے کے ناطے اور چوکھٹ ختم نبوت کی پہرے داری کرنے والے علامہ شہید کا فرزند ہونے کے ناطے کہ آپ قادیانیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے تیار ہیں؟ کہ آپ مسلمہ پنجاب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس کے پیروکار جو ہر عہد کے اندر کبھی بیوروکریسی کے ذریعے کبھی کبینہ کے ذریعے شبہون مارتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ختم نبوت زندہ باد کی آواز کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان کے راستے میں بند باندھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ وہ کارواں جس کو کبھی سید نصیر نے آگے بڑھایا، کبھی محمد حسین بٹالوی نے آگے بڑھایا، کبھی ثناء اللہ منصری نے آگے بڑھایا، کبھی علامہ شہید نے آگے بڑھایا، انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ حضرات، کیا آپ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کے فضل و کرم سے آل الحدیث اور اہل حق اور چوکھٹ ختم نبوت کے پروانوں کا قافلہ جاری رہے گا اور منکرین ختم نبوت کے آگے بند آ جائے گا اور اعلان کیا جائے گا شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔